صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں دکھا دیا کہ اللہ کی محبت کیسے ہوا کرتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، آپ کو واضح نظر آئے گا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کس قدر تھی۔ آج ہمارے پاس محبت کے دعوے رہ گئے، آج ہمارے پاس محبت کے نعرے رہ گئے، حقیقت میں ہم محبت کرنے کو تیار نہیں۔ مخلوق کی محبت دلوں میں ہوگی، چیزوں کی محبت دلوں میں ہوگی، مال و دولت کی محبت دل میں ہوگی، اولاد کی محبت دل میں ہوگی، اشیاء کی محبت دلوں میں ہوگی، کاروبار کی محبت غالب ہوگی، اللہ کی محبت دلوں کے اندر آج قائم نہ رہی۔ اولیاء اللہ کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھو، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جب اللہ کا بلاوا آیا کرتا ہے پھر ان کے دلوں پہ اللہ کی محبت کا راج ہوا کرتا تھا۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت غالب ہوتی تو عبادت خانے کبھی ویران نہ ہوتے۔ اگر اللہ کی محبت غالب ہوتی تو قرآن کریم پورا سال پڑھنے والوں کا انتظار نہ کرتا۔ اگر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تو پھر اس کے آثار ہمارے یہ 6 فٹ کے وجود پر نظر آتے۔ جب صحابہ گزرا کرتے تھے، غیر مسلم اشارے کیا کرتے کہ ان جیسا ہونا چاہیے، ان جیسا ہونا چاہیے۔ داتا علی حجویری رحمہ اللہ جب لاہور میں تشریف لاتے ہیں، آ کر اللہ کی محبت کا پیغام لوگوں کو پیش کیا، پھر ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا جب جنازہ اٹھتا ہے، کئی لاکھ ہندو ان کے جنازے کو دیکھ کر کلمہ اسلام پڑھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے چہروں کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے لوگ نہیں ہو سکتے، یہ کوئی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ان کے چہرے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اخلاص ہے، یہ صاف دل والے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں میل کچیل نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الحب للہ والبغض للہ۔ میاں دنیا میں ایسی زندگی گزارو، محبت کا معیار بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بغض و عداوت اور دشمنیوں کا معیار بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اگر کسی سے بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ یہ معیار اپنی زندگیوں میں قائم کرو، پھر دیکھنا اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں محبتوں کے معیار بدل گئے، آج ہمارے ہاں محبتوں کے جذبات بدل گئے، آج ہمارے ہاں محبتوں کی ترجیحات بدل گئی، آج اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ کم ہو گئے۔ مفاد پرستی کا دور ہے، مطلب پرستی کا دور ہے، اپنے مفاد کے لیے محبت بھی کریں گے، اپنے مطلب کے لیے محبت بھی کریں گے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگوں کی کمی ہو گئی۔ فرمایا الحب للہ،
اللہ کے لیے محبتیں قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تمہاری دشمنیاں اللہ کے لیے ہو، تمہاری دوستیاں اللہ کے لیے ہو، تمہاری محبتیں اللہ کے لیے ہو، تمہارے بغض و عداوت اللہ کے لیے ہو۔ جب بیچ سے اللہ کی رضا نکل جائے گی تو تمام کے تمام فسادات ہی نظر آئیں گے، پھر مطلب پرستی رہ جائے گی، مفاد پرستی رہ جائے گی، اللہ کی محبت کرنے والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ تو محبت کا معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔